السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگوں کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، حالات سب پر ایک جیسے نہیں رہتے۔ کبھی راحت و آرام سے زندگی گزر رہی ہوتی ہے کہ اچانک سب کچھ چھن جاتا ہے۔ لیکن جو شخص راحت کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کا شکر اپنی زبان اور اپنے عمل سے ادا کرنے والا ہو اور دوسرے ضرورت مندوں کی ضرورتیں پورے کرنے میں لگاتار رہتا ہو، تو اللہ ایسے وقت میں اس کی خصوصی مدد فرماتے ہیں جب اسے خود کوئی سخت اور بڑی ضرورت پیش آ جائے۔ تو چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب جون کے آخر میں بہت گرمی پڑ رہی تھی، بہت سخت لو چل رہی تھی کہ اچانک دوپہر کو دروازے پر دستک ہوئی۔ میں ابھی کھانا کھا رہا تھا کہ بھلا کون اتنی سخت دھوپ میں اے سی والے کمرے سے نکل کر باہر جاتا، لیکن مجبوراً مجھے جانا پڑا۔ جب دروازہ کھولا تو سامنے ایک چھوٹا لڑکا کھڑا تھا جو کہ ہمارے گھر کے قریب گاڑیاں ٹھیک کرنے والی دکان میں کام کرتا تھا۔ آج مجھے موقع مل گیا تھا کہ میں اس سے پوچھوں کہ وہ اسکول کیوں نہیں جاتا۔ مجھے دیکھ کر وہ فوراً بولا، بابو جی، استاد جی نے ٹھنڈا پانی منگوایا ہے۔ میں اسے گھر کے اندر لے آیا۔ کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا مگر اس نے انکار کر دیا۔ ارے صاحب، ہم لوگ تو فرش پر ہی بھلے لگتے ہیں۔ اور پھر وہ نیچے فرش پر بیٹھ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، سنو، تمہارا نام کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، بابو جی، میرا کیا نام ہونا ہے؟ چھوٹے یا کاکے، بس یہ دو نام ہوتے ہیں ہمارے۔ میں نے کہا، مگر میں تمہارا نام جاننا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، تنویر۔ میں نے کہا، تنویر، تم اسکول کیوں نہیں جاتے؟ کیا تمہیں پڑھنے کا شوق نہیں ہے؟ تنویر، بابو جی، کیوں نہیں؟ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی دوسرے بچوں کی طرح اسکول جاؤں، صاف ستھرے کپڑے پہنوں۔ میں نے اس کا پتہ پوچھا تو اس نے مجھے اپنا پتہ بتا دیا۔ تنویر، اچھا بابو جی، آپ مجھے جانے دیجیے۔ میں نے کہا، ابھی تو بہت دھوپ ہے۔ تنویر، ہم جیسے کو دھوپ کیا کہتی ہے؟ ارے بابو جی، جلدی سے پانی دو ورنہ استاد مجھے بہت مارے گا۔ میں نے ایک بار پھر اپنا سوال دہرایا، کیا تم پڑھو گے؟ میرا سوال سن کر وہ مسکین سی صورت بنا کر کہنے لگا، میری سوتیلی ماں پڑھنے نہیں دیتی۔ میں نے پوچھا، سوتیلی ماں کون؟ وہ تفصیل بتانے لگا، میں گھر میں اکیلا تھا، اس لیے کہ ابو دفتر گئے ہوئے تھے، امی اور بہن قریبی گاؤں شادی میں گئی تھی کہ ایک ایکسیڈنٹ میں ان دونوں کی جان لے لی۔ میں اس دن زندگی میں جی بھر کر پہلی مرتبہ رویا۔ سنا ہے، جو لوگ اللہ کو اچھے لگتے ہیں، اللہ انہیں جلدی اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ بابو جی، آپ کو پتہ ہے میری امی جان مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ ایک دن کچن میں کھانا تیار کر رہی تھی کہ میرے ہاتھوں سے سالن گر گیا اور امی جان نے فوراً گرم گرم شوربہ میرے ہاتھ سے صاف کیا اور برتن کو بغیر کسی کپڑے سے پکڑ کر دھکیل دیا۔ ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے۔ بابو جی، میری امی اللہ جی کے پاس چلی گئی ہے۔ میری خواہش پوری کرنے کے لیے بے چین رہنے والی ماں ہزاروں من مٹی تلے دب گئی۔ اس واقعے کے 4 ماہ بعد ابو جی ایک نئی امی لے آئے۔ جب میں دوسری کلاس میں پڑھتا تھا تب اس نئی امی نے مجھ سے کہا، بیٹا تم اسکول نہ جایا کرو، میں تمہیں پڑھا دیا کروں گی۔ شام کو ابو جی آئے تو امی نے انہیں بھی کہا، یہ اب مجھ سے پڑھے گا، میں اسے ہائی اسکول میں داخل کروا دوں گی۔ ابو جی مان گئے اور میرے لیے علم کا دیا ہمیشہ کے لیے بجھ گیا۔ اب میرے ابو جی بھی وفات پا چکے ہیں اور میری سوتیلی ماں کے 3 بچے ہیں۔ پہلے بھی ہم کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ میری سوتیلی بہن بھائی پڑھتے ہیں اور میں صبح کو اخبار بیچ کر دکان میں پر آ جاتا ہوں اور شام کو برف والے گولے کی ریہڑی لگاتا ہوں۔
اور وہ سب میری محنت کی کمائی کھاتے ہیں۔ وہ اپنی کہانی سناتے سناتے ساتھ رو بھی رہا تھا اور میری آنکھیں بھی پرنم تھی۔ میں نے اس سے کہا تم پڑھو گے؟ تو اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ میں نے کہا میں تمہیں صبح اسکول میں داخل کروا دوں گا اور تمہاری سوتیلی ماں کے بچوں کو بھی۔ وہ بہت خوش ہوا اور پانی لے کر واپس چلا گیا۔ پھر چند دن بعد ہی تنویر بھی ایک اچھے اسکول میں اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ پڑھنے لگا۔ فائدہ: دوستو، حالات سب پر ایک جیسے نہیں رہتے۔ کبھی راحت و آرام سے زندگی گزر رہی ہوتی ہے کہ اچانک سب کچھ چھن جاتا ہے، لیکن جو شخص راحت کے زمانے میں اللہ کا شکر اپنی زبان اور عمل سے عطا کرنے والا ہو اور دوسرے ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنے میں لگا رہتا ہو، تو اللہ ایسے وقت میں اس کی خصوصی مدد فرماتے ہیں جب اسے خود کوئی سخت اور بڑی ضرورت پیش آ جائے۔ یہ تو دنیا میں بدلہ ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمیشہ کی تکلیفیں اس سے ہٹا دیتے ہیں اور جنت کی راحتوں میں اس کا گھر بنوا دیتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔